السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ الذین شرفا فإن اللہ سبحانہ وتعالی یقول فی کتابہ العزیز والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. وقال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم أنه قال إن الله تعالى يحب أن يرى آثار نعمته على عبده أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام من المسلمين والمسلمات أحييكم بتحية الإسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین اکرام، میں قاسم احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا یہ پروگرام لائیو ود آئی کیو لے کر کے. آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے جس کا تعلق اپنی اصلاح سے ہے، اپنے آپ کو کیسے درست کر سکتے ہیں اس سے، اور اپنے لیے بہتری کس طریقے سے چاہ سکتے ہیں، کس طریقے سے مانگ سکتے ہیں اس سے. یہ پروگرام میں کر رہا ہوں چند دوستوں کی خاطر جس کا تعلق استخارے سے ہے، ان دوستوں کی خاطر جن کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ مفید اور مؤثر نظر آئے گا. میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ تقریباً 8:30 بجے تک کے، اور آپ میرے سے ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی بات کر پائیں گے. جب چاہیں آپ فون کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم آپ کی کالز درمیان میں لیتے رہیں گے. میں بہت زیادہ کالز نہیں لوں گا، لیکن تھوڑی بہت انشاءاللہ کالز لیتے رہیں گے، چونکہ اصل ہے کہ جو ٹاپک ہے آج کا، جو عنوان ہے، اس کے اوپر ٹھیک سے بات ہو انشاءاللہ. تو آج کا ٹاپک 2 ہیں، یہ کہہ لیجئے. ایک استخارہ، کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گا، اور دوسرا اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو کیسے درست کر سکتا ہے آدمی، اس کے اوپر. تو پہلے میں پریفر کروں گا کہ اپنے آپ کو درست کیسے کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے بات کی جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی آقا نامدار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلی، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں المرء مع من احب. تو یہ چند احادیث ہیں، چند آیات ہیں قرآن کریم کی جو ہمارے لیے رہنمائی ثابت ہوتی ہیں، اور اپنی اصلاح کرنے کے بارے میں ہمیں یہ مددگار ثابت ہوتی ہیں. اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ اصلاح کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو درست کرنا. اپنی اصلاح یعنی اپنے آپ کو درست کرنا، اپنے آپ کو صحیح کرنا. اگر آپ صحیح ہیں تو اپنے آپ کو بہتر بنانا، اپنے آپ کو اور پرفیکٹ بنانا. واٹ از اصلاح مین؟ اصلاح مینس ٹو پرفیکٹ یور سیلف، ٹو میک یور سیلف بیٹر، ٹو میک یور سیلف اے پرسن who is basically rightly guided person, to make yourself free from faults, free from sins. That is Islah. And my today's topic is how to do your own Islah, how to correct yourself,
and how to seek help from Allah subhanahu wa ta'ala in terms of seeking His opinion, His advice, whether something is good for you or not, how to do it, and that is called istikhara. In today's program, I will be revealing quite important aspects of istikhara, how you can do it. ناظرین اکرام، اصلاح کے حوالے سے یہ کہ اپنی اصلاح کرنے کے 4 طریقے ہیں. You can correct yourself by one of 4 ways. There are 4 ways to correct yourself, and these 4 ways are not exclusive. It's not that, okay, this is the only 4 ways. No, there are many other ways to correct yourself, but these 4 are the main one, most effective one, or 4 most important ones. There are many other ways, definitely. The first one to correct yourself is through your teacher. That you have a teacher, you have a sheikh, you have a scholar, you have someone who is there to guide you, to advise you. جی، آپ اپنے مربی کے ذریعے سے، مرشد کے ذریعے سے، اپنے استاذ کے ذریعے سے، اپنے شیخ کے ذریعے سے، کسی ایسے شخص کے ذریعے سے جس کو اللہ نے دین و دنیا کا علم دیا ہے، خصوصاً دین کا، جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے، فہم دی ہے، ذکاوت دی ہے، جس کو اللہ نے اچھے اور برے کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق بتایا ہے. ایسے شخص سے آپ اپنی اصلاح کرائیں، اور اس اصلاح کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اس شخص کی خدمت میں رہیں، اس شخص کے یہ کہہ لیجئے کہ بیانات کو سنیں، اس شخص کی باتوں سے فائدے اٹھائیں، اور جہاں بھی موقع ملے جو بھی آپ کا مسئلہ اٹکا ہوا ہو اس شخص سے سوال کریں. تو کسی شخص کے ذریعے سے، ایسا شخص جو کہ با اثر ہو، مؤثر ہو اور صاحب حیثیت ہو، جو کہ عالم با عمل ہو، اور جو کہ آپ کے حالات کو سمجھ سکتا ہو، ایسے شخص کے سامنے آپ زانوئے تلمذ طے کریں گے، تب جا کر کے آپ کی انشاءاللہ اصلاح ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جو دین و دنیا کی سمجھ رکھتا ہے، وہ بیک وقت کئی لوگوں کو سکھا سکتا ہے، کئی لوگوں کو درست کر سکتا ہے، اور یقیناً اس شخص کو بھی ضرورت پڑے گی اپنے آپ کو درست کرنے کی، تو وہ اپنے اساتذہ میں سے کسی کو سلیکٹ کرے گا. ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے. صرف انبیاء علیہم السلام ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں سے آرڈر لیتے ہیں. باقی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ سب کو کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مرشد کیوں نہ ہو، مرشد ہو، جو بھی ہو، آپ کو ضرورت پڑے گی. تو first and foremost, most important thing you need to correct yourself, and most effective way to correct yourself, is through being a student of someone who is a person of knowledge, who has understanding of deen and dunya, this world and hereafter, who have understanding of Quran and Hadith and fiqh, who have understanding of your needs and your requirements, that you take advice from him. And if you are under his company, then inshallah, summa inshallah, you will be corrected. If they are good people. If they are bad people like myself, then basically if they themselves need support, if they themselves, such as myself, needs to be corrected, how they would correct others. So that's one. And the reason for that, of course, we know that when you are in the company of someone, it is his company, it is that person's company which makes you or breaks you. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے ملی ہو
چاہے 1 منٹ کے لیے، چاہے 10 سیکنڈ کے لیے، چاہے 10 گھنٹے کے لیے، چاہے 10 سال کے لیے، چاہے 23 سال کے لیے، جتنے عرصے کے لیے بھی ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، ان کا ٹائٹل صحابی ہو گیا۔ صحبت کے معنی ساتھ وقت گزارنا، چاہے وہ ایک لمحہ کیوں نہ ہو۔ تو آپ کہیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی یہ فلاں صحابی جو ہے نا، انہوں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1 منٹ گزارا ہے، اس لیے ان کی بات کا اتنا اعتبار نہیں ہوگا۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says, my companions are like stars. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. Whichever star of mine you follow, you will be guided. Because in olden days, people used to find their way, north, south, whatever, whichever direction they were going, they used to find through stars. Even today you can find if someone have knowledge of that. But today we go by map. We have TomTom. Basically, you don't even know where you're going. It's basically you are fully at the mercy of Mr. TomTom, basically. So in olden days, people used to be guided by stars. They used to look at the star and see their direction. And the other aspect of that is that although it's not permissible in Islam, but it is fact that people can look at stars and predict what about to happen. It's not permissible in Islam, but it is fact that it can be done. I'm not trying to promote to be done. Like Ibrahim alayhi salatu wasalam, at his time, people used to look at stars. And that's why Ibrahim alayhi salatu wasalam, he looked at stars and he said, Inni saqim, I'm not feeling well. He looked at his stars and he said that I can judge something wrong about to happen, so that's why I don't want to go. Right. So فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ, that he put one glimpse at these stars and they said straight away, sorry, I don't think it's advisable for me to go. I'm not in the mood. I'm not in right state of going with you. So basically Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions ashabi kan-nujum, my companions are like my sahaba. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے تم صحیح راستے پر آ جاؤ گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرے صحابی میں سے جس کی بھی اتباع کرو، یہ تمام کے تمام صحابہ کے اوپر بلا تفریق ثابت ہوتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی تفریق اس لحاظ سے نہیں کی جائے گی کہ بھئی اس نے جو ہے صرف 1 سیکنڈ گزارا یا 1 لمحہ گزارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نہیں، وہ بات اور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض صحابہ کو مختلف درجات دیے ہیں. بعض کو جو ہے یہ کہہ لیجیے کہ امامت کا خطاب دیا، بعض کو مؤذن ہونے کا خطاب دیا، بعض کو جو ہے تفسیر میں ماہر ہونے کا خطاب دیا، بعض کو جو ہے ابن ام عبد جو ہے عبداللہ ابن مکتوم، ان کو جو ہے مطلب مسائل کے اندر آگے ہونے کا خطاب دیا. مختلف جو ہے صحابہ کو ترجیح دی مختلف لائن سے. اور ہمیں پتہ ہے اس میں کہ خلفاء اربعہ، چاروں خلفاء، ان کا مرتبہ بڑا ہے بنسبت اور صحابہ کے. اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے ازواج مطہرات، آف کورس وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، تو ان سے بڑھ کر درجہ اور کس کا ہو سکتا ہے. ازواج مطہرات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، پھر خلفائے راشدین ہیں، پھر اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 لوگ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جس میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں اور مختلف صحابہ اس میں شامل ہیں. تو یہ ان لوگوں میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی کہ بھئی جو ہے آپ نے اتنا وقت گزارا. نہیں، صحابی چاہے اس نے 1 لمحہ گزارا ہو، لیکن چونکہ وہ صحبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 لمحے کی اس شخص کے لیے کافی تھی کہ اس کو بنا دے اور سنوار دے. اسی لیے ان کا ٹائٹل ہو گیا صحابی. صحابی کے معنی جس نے صحبت حاصل کی ہے. So if you be in the company of someone, then by being in the company of that person, just for a while, you can be corrected.
And that's the situation of the Sahaba, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even if they were in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for a few seconds, few minutes, few days, few hours, whatever, mashallah, with the blessings of that company, they were perfect people. They understood everything, what is right, what is wrong for them. They became mufassir, mushtahid, alim, qari, hafiz. Many of them memorized different ayats and different hadith, and everyone became much better person. So company is the first and foremost thing which can correct you. یہ صحبت آپ کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے، اور صحبت ایسے شخص کی جو کہ دیندار ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، ایک شخص قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. جی ہاں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں قیامت کے دن آپ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مجھ سے محبت کریں یا آپ جو ہے فلاں سے محبت کریں، میں یہ کہوں گا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ دین کا خسارہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میں اس کے نزدیک، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہ ہو جائیں بنسبت اس کے والدین کے، من والدہ وولدہ، اور اس کی اولاد کے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ. تو آپ کو سب سے زیادہ جو محبت کرنی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، اور آپ کے لیے سب سے بہتر نمونہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ نے جو اتباع کرنی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، کیا فرمودات ہیں، ان کا مطالعہ کرنا ہے، ان کو سننا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. کسی اور شخص کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ جو ہے اچھا یہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے قاسم، یہ وہ نہیں. اگر آپ قاسم کو فالو کرنے جائیں گے پھر تو آپ ہو سکتا ہے غلط راستے پہ پہنچ جائیں، اس لیے کہ قاسم خود بھٹکا ہوا ہے، قاسم خود غلط راستے پر ہو. تو جو ہے لہٰذا you need to follow the best of example, and that is the example of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Indeed, in the life of the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, there is best example for you. So, پہلا طریقہ اپنے آپ کو درست کرنے کا صحبت ہے. دوسرے 3 طریقے میں جلدی سے بتا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ مختصر پروگرام دیکھیں گے ان کے ذہن میں یہ مین پوائنٹس تو آ جائیں، اس کی تفصیل میں بعد میں بیان کرتا رہوں گا. دوسرا طریقہ ہے اپنے آپ کو درست کرنے کا، یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو، میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں کوئی مولوی نہیں ہے، ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں کوئی دیندار شخص ہے ہی نہیں، کوئی عالم ہے ہی نہیں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کو دین کی سمجھ بوجھ ہو. تو آپ اپنے آپ کو درست کیسے کریں گے؟ کیا میرے لیے اصلاح کے سارے دروازے بند ہو گئے؟ نہیں، آپ کے لیے بھی اپنے آپ کو درست کرنے کے دروازے کھلے ہیں، اور اس میں بہتر طریقہ ہے اپنے دوست کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنا. کہ آپ کسی کو اپنا دوست بنا لیں، کسی ایک شخص کو اپنا دوست بنا لیں، ایسا شخص جس کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہوں، ایسا شخص جس کے اوپر آپ بھروسہ کر سکتے ہوں، ایسا شخص جو آپ کو صحیح راستہ بتائے، نہ کہ آپ کو برے راستے پر لے جائے، ایسا شخص جو آپ کو یہ کہہ لیجئے کہ مددگار ثابت ہو، نہ کہ آپ کا غلط استعمال کرے، جو آپ کی تقویت بنے نہ کہ آپ کی کمزوری بنے. جی ہاں، ایسے شخص سے دوستی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو، جو آپ کا غلط استعمال کرے، جو آپ کی کمزوری بنے، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے. نہیں، ایسے شخص کو دوست بنائیں جو آپ کے فائدے کو پہلے سامنے رکھے، اور فائدے سے مراد
دین کا فائدہ، دنیا کا بھی اور دین کا بھی، دونوں کا۔ تو دوست کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنا، اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا۔ تیسرا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی میں ایسی جگہ رہتا ہوں جہاں نہ تو کوئی عالم ہے، نہ کوئی دیندار شخص ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو دین کی ذرا بھی سمجھ بوجھ ہو، اور نہ ہی کوئی میرا دوست ہے وہاں پر، میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں یا رہتی ہوں جہاں پر سارے جو ہے مطلب مجھے پسند کرتے ہی نہیں ہیں، میرا کوئی دوست ہی نہیں ہے اور میرا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب میں اپنے آپ کو کیسے درست کر سکتا ہوں، یہ کیسے درست کر سکتی ہوں؟ اپنے آپ کو درست کرنے کے کیا طریقے ہوں گے؟ کیا میرے لیے سارے دروازے بند ہیں؟ جی نہیں، آپ کے لیے بھی دروازے بند نہیں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں، اور یہ آزمایا ہوا تجربے کار مشورہ دے رہا ہوں میں۔ آپ اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں اپنے ان لوگوں کے ذریعے سے جو آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کا بھلا نہیں چاہتے، جو آپ کا برا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ جو بھی آپ غلط کام کریں گے، آپ کی غلطی کو فوراً پکڑیں گے، اس کو اچھالیں گے، اس کا ایشو بنائیں گے اور اس کو پھیلائیں گے۔ تو لہٰذا اس کو آپ غلط نہ لیں، بلکہ اس کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو لوگ پسند نہیں کرتے، وہ آپ کی چھوٹی سی غلطی پکڑ لیتے ہیں، اور اس غلطی کو اگر آپ لے لیں اور سدھار لیں کہ بھئی میں اپنے آپ کو یہ غلطی پھر درست کر لیتا ہوں، یہ کر لیتی ہوں، تو سمجھ لو کہ ان کا پکڑنا کام آ گیا آپ کے، وہ آپ کے مخالفت میں نہیں بلکہ آپ کے حق میں ہوا وہ۔ تو دشمن کے ذریعے سے اصلاح کرنا، یہ تیسرا طریقہ ہوا۔ چوتھا طریقہ اپنے آپ کو درست کرنے کا، وہ ہے اس شخص کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ میں ایسے علاقے میں ہوں جہاں کوئی دیندار صاحب علم اور حکیم حکمت والا کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو علم رکھتا ہو، جو عالم ہو یا امام ہو یا شیخ ہو یا مربی ہو، مرشد ہو، کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو مجھے پسند کرتا ہو یا میرا دوست ہو۔ کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو مجھے ناپسند کرتا ہو، بلکہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ میں جو ہے جنگلات کے اندر رہتا ہوں، یا ریگستان میں رہتا ہوں، یا پہاڑوں میں اکیلا رہتا ہوں، تو میرے کیا چانسز ہیں کہ میں اپنی اصلاح کر پاؤں؟ کیا اس کی کوئی سبیل ہے، اس کا کوئی راستہ ہے، کوئی اس کا طریقہ ہے؟ جی ہاں، آپ کے لیے بھی اپنے آپ کو درست کرنے کا طریقہ ہے، آپ کا بھی راستہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست کر سکیں، اور وہ طریقہ ہے محاسبۃ النفس کا، اپنا محاسبہ کرنے کا۔ آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، جو بھی کام آپ نے کیا ہے وہ صحیح کیا یا غلط کیا۔ اگر صحیح کیا ہے تو اس میں آپ اور بڑھوتری کیسے کر سکتے ہیں، کل کو اس صحیح کام میں آپ اور آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو دیکھیں کہ اس میں میں کیسے کمی کر سکتا ہوں۔ آپ محاسبہ کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے، ویسے تو دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ کہ رات کو سونے سے پہلے آپ بستر پر لیٹے ہوں، اپنے بیڈ پر، چارپائی پر یا زمین پر، کارپیٹ پر، فلور پر، جہاں پر بھی آپ لیٹے ہوں، اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے آج کا دن کیسا گزارا۔ کیا میں نے آج فجر کی نماز پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھی؟ کیا میں نے آج سنت نوافل پڑھی، مسجد میں جا کر نماز پڑھی؟ کیا آج میں نے قرآن کی تلاوت کی، ذکر و عبادت کیا؟ کیا میں نے آج دعائیں پڑھی؟ میں جب گھر میں سے نکلنے کی تیاری میں تھا تو جوتا میں نے کس طریقے سے پہنا؟
جب گھر سے نکلا میں تو نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا میں نے پڑھی. جب راستے میں لوگ مجھے ملے تو ان کو میں نے سلام کیا یا نہیں کیا. اس طریقے کی باتیں. کسی کا میں نے کوئی نقصان تو نہیں کیا، کسی کے میں نے پیسے تو نہیں مارے، کسی کا میں نے حق تو نہیں مارا، کسی کو میں نے تکلیف تو نہیں پہنچائی، کسی کو میں نے پریشان تو نہیں کیا، کسی کو میں نے غلط سلط باتیں تو نہیں کہیں، کسی کو میں نے ای میل کے ذریعے سے، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے، ٹیلی فون کے ذریعے سے یا خط کے ذریعے سے، وائس میل کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے کسی کو پریشان تو نہیں کیا. اگر کیا ہے تو آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور اپنے آپ کو ملامت کریں، اپنے آپ کو برا بلا سمجھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. جی. اور جو ہے اسی طریقے سے جو میں نے اچھے کام کیے ہیں کل کو میں اس سے بہتر کیسے کر سکتا ہوں یا کیسے کر سکتی ہوں، اور جو میں نے غلط کام کیے ہیں کل کو میں اس میں کیسے کمی کر سکوں، ان کو کیسے چھوڑ سکوں، اس کی تیاری شروع کریں. اگر روزانہ آپ اپنا محاسبہ کریں گے تو چند دن کے اندر آپ دیکھیں گے آپ اپنے اندر بہتری پائیں گے، اپنے آپ کو اور پہلے سے بہتر محسوس کریں گے اور اپنے اندر نمایاں تبدیلی اور واضح فرق دیکھ پائیں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ 4 طریقے جو ہے جو مختصراً ابھی میں نے بیان کیے، اس کے اوپر میں اور تھوڑی سی تفصیل بریک کے بعد بیان کروں گا، اور استخارہ کیسے کرتے ہیں، استخارہ کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی بیان کروں گا. پروگرام دیکھتے رہیے گا، اس لیے کہ استخارہ ہے کیا، کس طریقے سے کیا جاتا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے پہلے نوافل پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں، لیکن اگر کسی کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے، کوئی سو ہی نہیں پا رہا ہے، تو پھر استخارہ کیسے کرے گا. کسی کو اگر ایمرجنسی میں استخارہ کرنا ہے تو کیسے کرے گا. اگر کوئی ایسا کام ہے کہ آپ کو ابھی فیصلہ کرنا ہے، دن کا وقت ہے، آپ سو کے اٹھ چکے ہیں، اب کیسے سوئیں گے آپ، تو آپ کیسے استخارہ کریں گے. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ جاری رہیں گی. بریک کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے. ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.